اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جو اس کائنات کو پالنے والا ہے۔ درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں تمام حیدر ٹی وی کے ناظرین کو اپنی طرف سے السلام علیکم یا علی مدد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے پھر ایک بار ایک منفرد موضوع کے ساتھ حاضر پیش نظر ہوئے ہیں۔ موضوع جو ہمارا چل رہا تھا وہ موضوع تھا تاریخی مناظرات، اور اس موضوع میں مسلسل ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ و کعبہ علامہ تقی مہدی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ آپ کو، بہت شکریہ آپ کا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے دوبارہ اپنا قیمتی وقت نکالا اور مسلسل نکال رہے ہیں اس موضوع کے لیے۔ محبت ہے آپ کی محبت ہے جو کھینچی چلی آ رہی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین نے دیکھا کہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے تاریخی مناظرات، اور اس بارے میں آپ نے تفصیلاً مناظرے کی معنی، مطلب اور کن حالات میں مناظرے پیش ہوتے ہیں وہ سب آپ نے قبلہ سے تفصیلاً سنا ہے اور مسلسل سن رہے ہیں، اور ان مناظروں سے ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے اور ہماری زندگی میں کس طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اسی طریقے سے ہم کچھ مناظرات آپ کی پیش نظر کریں گے، اور آخر میں اس کا صدباب آپ کے گزار کریں گے کہ کس طریقے سے ان مناظروں کو آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں قبلہ کے پاس کہ اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اور اس کے برعکس ہم ان سے مناظر سنیں گے۔ قبلہ، یہاں پر کچھ سوالات تھے شروع ہونے سے پہلے، وہ یہ تھے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مناظرے بالکل ایک آخری سٹیج ہے، مطلب اخلاق، پہلے ہم اخلاق سے بات کی جائے، پھر ان کو اور دوسرے مراحل ہیں جن کو طے کرتے کرتے آخر جو سب سے لاسٹ سٹیپ ہے، جو آخری منزل ہے، وہ ہے مناظرہ۔ مگر ہم اگر دیکھیں معصومین کا زمانہ دیکھیں، اماموں کے زمانے دیکھیں، تو اس میں کچھ ایسے بھی وقت آیا ہے، کچھ ایسے بھی مرحلے آئے ہیں جس میں ڈائریکٹ مناظرے پہ آئے گئے ہیں، بغیر کسی گفتگو کے ڈائریکٹ جو آیا گیا ہے وہ مناظروں پہ آیا گیا ہے۔ تو جیسے امیر شام کے آپ دیکھ لیں دور، یا کچھ اور بہت سارے دور ایسے گزرے ہیں جس میں پہلا سٹیپ جو اخلاق اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے مناظروں پہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے اس میں زندگی میں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت پہلو کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ نبی اکرم نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو سنت قائم کی ہے، اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی اخلاق سے بھرپور ہو، کردار سے بھرپور ہو، نرمی کے ساتھ سب سے گفتگو کی جائے، چاہے کوئی ہمارے فرقے والا نہیں ہے، ہمارے مسلک والا نہیں ہے، حتیٰ ہمارے دین والا نہیں ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور ایتھسٹ ہیں، ان کی بھی جو سوالات ہیں اس کو محبت کے ساتھ ان کی جواب دینے کی کوشش کریں۔ نہیں، قرآن کریم میں دو اصطلاحات ہیں جو ہمارے موضوع سے مربوط اور استعمال ہوئی ہیں۔ ایک اصطلاح ہے کافر کی اصطلاح، دوسری اصطلاح ہے مستضعف کی اصطلاح۔ مستضعف کسے کہا جاتا ہے؟ مستضعف اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایمانی کمزوری کے اندر مبتلا ہے اور جس کا دین نامکمل ہے، اور ایسے معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہے کہ جہاں پر اسے کوئی گائیڈ لائن نہیں مل رہی اور کوئی گائیڈ کرنے والا موجود نہیں۔ ہم تو الحمدللہ
محمد وآل محمد کے چاہنے والوں کے گھرانے پیدا ہوئے، لہٰذا ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ان کی تعلیمات کو حاصل کریں، قرآن و حدیث سے وابستہ رہیں. لیکن فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہودی خاندان میں پیدا ہوا ہے، عیسائی خاندان میں پیدا ہوا ہے، یا افریقہ کے کسی دور دراز علاقے میں پیدا ہوا ہے کہ جسے نہ اسلام کی کوئی خبر ہے، نہ شیعت کی کوئی اطلاع ہے، نہ ائمہ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، تو وہ کس طریقے سے صحیح ڈائریکشن پر آئے گا؟ اس کے لیے سفر بہت طولانی ہے. بے شک. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ شخص دین کے بارے میں معلومات ہم سے لینے کے لیے آئے گا، یا کسی بھی موضوع پر وہ گفتگو کرنے کے لیے آئے گا اور اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مثال کے طور پر وہ آتا ہے اور فوراً ہم سے اعتراض کرتا ہے کہ اسلام تو تلوار کا مذہب ہے اور خون خرابے کا مذہب ہے اور ٹیررزم کا مذہب ہے، تو اسلام کے اندر تو یہ خامیاں موجود ہیں. تو جب ہم اسے سمجھانا شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سوالات بہت زیادہ اگریسو ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہ چکا ہے. وہ ایکچولی دین اسلام سے واقف ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام میں کتنی خوبصورت پیس اور سلامتی کی باتیں موجود ہیں، پیار محبت کی باتیں موجود ہیں. اور اس نے نہ قرآن کریم کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے، نہ کسی محفل مجلس کے اندر آ کر اس نے بات سننے کی کوشش کی ہے. وہ آتے ہی میڈیا نے جو اس کا مائنڈ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق آ کر وہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب ہمیں معلوم ہو کہ سامنے والا جو مخاطب ہے اس کا بیک گراؤنڈ بہت کمزور ہے، وہ دینی انفارمیشن نہیں رکھتا، اور لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے وہ ہم سے ایگریسو ہو کر بات کر رہا ہے، تو پہلے اسے سمجھانا پڑے گا، اسے گائیڈ کرنا پڑے گا. اور اسے جب تعلیمات دیں گے تو ممکن ہے کہ وہ قبول کرے اور آہستہ آہستہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، یا کم از کم جو دشمنی تھی وہ دشمنی کم ہو جائے. کیا کہنے ہیں. لیکن ایک شخص جو جس سے قرآن نے کافر کہا ہے، اچھا کافر بھی ہمارے یہاں یہ ایسی اصطلاح ہے جو ہر جگہ پر بکتی ہے، اور مسجدوں میں شاید سب سے زیادہ جو چیز بکتی ہے وہ کافر ہی ہے. جنتیں کم بکتی ہیں، اسلام کم بکتا ہے، ہمارے یہاں کفر بہت آسانی سے بکتا ہے. بالکل. تو یہ جو کافر کی اصطلاح ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوگی وہ ایک خاص ٹرم ہے. اچھا میں کافر کی اصطلاح کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ ایک فقہی کافر ہوتا ہے، ایک فقہی کافر ہوتا ہے، ایک شرعی کافر ہوتا ہے کہ جو نجس شمار کیا گیا ہے، جو کسی دین کو نہیں مانتا ہے، یا بعض علماء نے کہا ہے کہ حتیٰ یہودی اور عیسائی بھی یہ بھی نجس ہیں. تو جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں وہ کافر شمار ہوتے ہیں، نجس شمار ہوتے ہیں. ایک کافر وہ ہے کہ جو علم عقائد کے اندر آتا ہے اور کلام کی بحث کے اندر آتا ہے کہ وہ کافر ہے. اچھا اس کافر کے اندر دائرہ تھوڑا سا اور وسیع ہو جاتا ہے، اس کے اندر حتیٰ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ جو شخص دشمنان اہل بیت کو ماننے والا ہے اور اہل بیت کی ولایت اور امامت کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. اور یہ صرف ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں، کتب اہل سنت کے اندر غالباً صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من مات وليس في عنقه بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کسی امام عادل کی اور امام کی بیعت نہ ہوئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اور جاہلیت کا مطلب کفر کی موت مرا ہے. سبحان اللہ، خوبصورت میسج ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو کفر کا دائرہ ہے وہ کلام کی بحث کے اندر جب ہم آتے ہیں، عقائد کی بحث کے اندر جب آتے ہیں، تو حتیٰ جو امامت کو نہیں مانتا ہے وہ بھی کلام کے اعتبار سے کافر شمار ہوتا ہے. لیکن جو قرآن نے لفظ کافر استعمال کیا ہے وہ کسی اور معنی میں، لیکن ایک فقہی کافر ہو گیا، ایک کلامی کافر ہو گیا، اور بھی علوم کے اندر مختلف اعتبار سے پھر کفر کی ڈیفینیشنز ہوتی ہے. یہ جو میں نے اہم علوم تھے اس کو آپ کے خطبہ بیان کرنے کی کوشش کی. اور قرآن کی نظر میں جو کافر ہے وہ کافر کون ہے؟ ہمارے شاید پچھلے گفتگو کے اندر بھی یہ آیت ہم نے کوٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ یہودی ایسے تھے یا کچھ بت پرست ایسے تھے جنہیں معلوم تھا کہ رسول اکرم صحیح دین لے کر آئیں گے، بے شک سچے نبی ہے، ان کی کتاب سچی کتاب ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے اسلام کو نہیں مانا. تو قرآن کی نظر میں کافر وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حق واضح ہو جائے، روز روشن کی طرح آشکار ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے یہ 100% جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی انانیت کی خاطر، تعصب کی خاطر،
اپنی برتری کی خاطر یا کسی بھی خواہش نفسانی کی وجہ سے انسان اس حق کو قبول نہ کرے اور حق کے خلاف ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے اسلام کی نگاہ میں، یہ قرآن کی نگاہ میں یہ شخص کافر ہے۔ اور اسی آیت کو جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، یعنی 89 نمبر کی آیت، اس میں باقاعدہ لفظ استعمال ہوا ہے کافر کا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا، پھر وہ کتاب آ گئی جس کو یہ پہلے ہی سے جانتے تھے کہ یہ سچی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، ما عرفوا یہ پہچانتے تھے، بے شک، کفروا بہ لیکن اس کا انکار کر دیا، اس کا کفر اختیار کیا اور کتاب کو نہیں مانا۔ اب قرآن کریم نے کہا ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت۔ تو قرآن کی نگاہ میں کافر وہ شمار ہوتا ہے کہ جس کے سامنے پہلے حق واضح ہو۔ اگر افریقہ کے جنگل میں کوئی شخص رہ رہا ہے یا کوئی عیسائی یہودی خاندان میں پیدا ہوا ہے، اس کے لیے حق ہی واضح نہیں ہے، تو وہ ابھی اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات قرآن کی نظر میں کافر وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے پہلے حق واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ حق کا انکار کرے۔ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ حق کا انکار کرے، بلکہ حق کا انکار کرنے کے بعد حق سے دشمنی کرنا شروع کر دے اور حق کے راستے میں رکاوٹیں قائم کرے، اس کو کہا جاتا ہے یہ کافر ہوگی۔ البتہ پھر کفر کے بھی درجے ہیں، کوئی بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اور کچھ اپنے لحاظ سے ایک سب سے چھوٹے پیمانے پر دشمنی کی بھی ہے، اور کچھ جو ہے وہ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حق کے راستے کو ہم اختیار کریں نہ کریں، انہیں کوئی دلچسپی نہیں اس کے اندر، تو کفر کے بھی پھر درجات ہو جاتے ہیں، درجات بن جاتے ہیں۔ تو اسلام نے ایسے کافر کو کہ جو جان بوجھ کر اسلام کی راہ میں رکاوٹ قائم کرنا شروع کرتے اور جانتا ہے کہ حق یہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دشمنی کرے، ایسے کافر کے ساتھ شدید رویہ اختیار کیا۔ اور باقاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ فتح کی ظاہراً یہ آیت ہے یا سورہ محمد کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور جو شخص ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی شان یہ ہے، یہ خاص جو اصحاب رسول ہیں اور خود نبی اکرم کی شان یہ ہے کہ یہ کافروں کے لیے بہت زیادہ سخت ہیں۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ کافر نہیں ہے کہ جو جانتے نہیں کہ حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے، وہ صحرا کے اندر رہنے والے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے ہیں، ان کے خلاف انسان سختی کرنا شروع کر دے، یہ اسلام کا میسج نہیں ہے۔ پہلے پیغام دیا جائے، وہ جانتا ہو کہ حق کہاں پر ہے، بار بار اس تک میسج پہنچایا جائے اچھے طریقے سے، اور پھر بھی وہ نہ مانے اور اسلام سے دشمنی کرے، حق سے دشمنی کرے، پھر ایسا شخص کافر شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا اگر میں سادہ الفاظ میں اگر یہ کہوں کہ آج کے زمانے میں اصل میں جو کافر کی اصطلاح ہے قرآن کی زبان میں، وہ دشمن کے معنوں میں ہوتی ہے، جو ہمارا باقاعدہ جان بوجھ کر دشمن بنا ہوا ہے، جانتا ہے سب کچھ کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، حق باطل سب کچھ پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دشمنی پر آ گیا ہے، تعصب کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، انانیت کی وجہ سے۔ تو ایسا شخص پھر اسلام کی نگاہ میں وہ کافر شمار ہوتا ہے جس سے سختی کی جائے۔ اب جب سختی کی جائے گی قرآن کی نگاہ میں، جو قرآن نے کہا ہے کہ سختی کی جائے، تو پھر قرآن نے بھی اس کی مثالیں دی ہیں اور سنت رسول کے اندر موجود ہیں، ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال قرآن کریم تبت یدا ابی لہب وتب، سبحان اللہ، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، اور یہاں تک کہ اس کی بیوی کے بارے میں بھی آئے کہ وہ بھی جہنم کی لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے، وہ جہنم میں جانے والی، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ جبکہ ابو لہب وہ ہے کہ جو سگا چچا ہے نبی اکرم کا، یعنی ابو جہل سگا چچا نہیں ہے، ابو سفیان سگا چچا نہیں ہے، لیکن ابو لہب سگا چچا ہے نبی اکرم کا، لیکن چونکہ بار بار دشمنی کی ہے نبی اکرم سے، جبکہ حق اس کے لیے واضح ہو چکا تھا اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں قائم کی، تو باقاعدہ پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی کہ ابو لہب تو رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی جہنمی ہوگا اگر تو نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں قائم کی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ رشتہ داریاں بنانے سے انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اگر جہنم سے بچنا ہو تو رسول اللہ کی سچے معنوں میں اطاعت کرنی ہوگی، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی، تو پھر انسان جہنم کے آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم نے معیارات دیے ہیں کہ کس دشمن سے تمہیں سختی سے بات کرنی ہے اور مقابلہ کرنا ہے اس کا، اور کن افراد سے اور کن
مستضعفین سے، جن کا ایمان کمزور ہے، جو جانتے نہیں ہیں اسلام کے بارے میں، ان سے کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے. سبحان ادعو اللہ. الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن. کہ انہیں پروردگار کے راستے کی طرف لے کر آؤ حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، نیک نصیحتوں کے ذریعے، اور اچھے طریقے سے مناظرہ کر کے. تو یہ قرآن نے عام افراد کے لیے اصول دیا ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں قائم کرے گا تو پھر اس کے لیے ہم جس طریقے سے قرآن نے کہا ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو ہم بھی اس کے لیے پروردگار کی لعنت کی دعا کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں بھی اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے. اگر ہمارے پاس وقت ہوتا ہم اس کی چند ایک مثال دینے کی کوشش کریں. بالکل قبلہ، بالکل. سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علی محمد عجل فرجہم، یہ جن کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا دسترخوان بچھا رہتا تھا، کریم اہل بیت ہیں، تقی ترین ہیں، نرم دل ہیں، خوش مزاج ہیں، اور ہمارے تمام ہی ائمہ خوش اخلاق، خوش مزاج، نرم دل ہوا کرتے تھے، رحم دل ہوا کرتے تھے، ہر ایک کے لیے دلجوئی کیا کرتے تھے، ہمدردی فرمایا کرتے تھے. لیکن وہی امام حسن مجتبیٰ جن کا دسترخوان عام اور خاص سب کے لیے بچھا ہوا ہے، اپنے اور غیر سب کے لیے بچھا ہوا ہے. حتیٰ وہ واقعہ بھی آپ کی یقیناً ذہن کے اندر ہوگا اور ناظرین کے اذہان عالیہ کے اندر موجود ہوگا کہ جب شامی بھی آتا ہے مدینہ کے اندر اور امام حسن مجتبیٰ سے بہت بغض کا اور دشمنی کا اظہار کرتا ہے، تو امام بڑے تحمل سے اس کی ساری باتیں بے شک، اور بڑے پیار اور محبت سے اس کو کہتے ہیں کہ میں تیری مشکل حل کر دوں گا. اگر تو یہاں پر پردیسی ہے، تیرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو میں تیرا دوست بن جاؤں گا، میرا گھر تیرے لیے حاضر ہے. ساری باتیں بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میری نگاہ میں آپ اور آپ کے والد سب سے زیادہ مبغوض ترین افراد تھے اور اب محبوب ترین افراد کے اندر شامل ہو گئے. سبحان اللہ. تو امام حسن مجتبیٰ کا دیکھیں وہی شامی ہے تو اس سے یہ انداز ہے. لیکن جو امیر شام ہے، حاکم شام ہے، جو یزید کا باپ ہے، اس کے ساتھ جو امام کا انداز ہے وہ مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حاکم شام جانتا ہے کہ خلافت اور امامت حقیقت میں امام حسن مجتبیٰ کا حق ہے. جانتا ہے کہ یہ اور ان کے والد یہ فضائل کا مجسمہ ہے، یہ فضائل کا بیکر ہیں. ان کے درس علم بھی ملتا ہے، شجاعت بھی ملتی ہے، حکمت بھی ملتی ہے، سخاوت بھی ملتی ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. یہ پروردگار کے نمائندے ہیں، یہ وصی رسول ہیں، سب کچھ جانتا ہے حاکم شام. لیکن اس کے باوجود جب دشمنی پر آ گیا اور اپنی اسلام دشمنی کا باقاعدہ بار بار اظہار کیا، تو پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اسے بھرپور طریقے سے جواب دیا. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس نے بلایا اور کسی مقام پر گفتگو ہوئی تو کہنے لگا کہ اے حسن، میں تم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ برتری رکھتا ہوں. امام حسن نے فرمایا وہ کس وجہ سے؟ کہنے لگا کہ اس وجہ سے کیونکہ لوگ میری اطاعت کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میرے پاس جمع ہیں اور تیرے پاس نہ مجمع ہے، نہ حکومت ہے، نہ لوگ تیری اطاعت کرتے ہیں، اس لیے میں تجھ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں. یا اللہ، اللہ اکبر. یہ ستم ہو رہا ہے نواز رسول کے ساتھ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھ، اگر وہ تیری اطاعت تیری محبت میں کرتے ہیں، باقین تجھے چاہتے ہیں اور خوشی سے تیری اطاعت کر رہے ہیں، تو یاد رکھ جس طریقے سے تو جہنمی ہے وہ بھی جہنمی ہے. یا اللہ. اور اگر وہ مجبوراً تجھے خلیفہ مان رہے ہیں کیونکہ فی الحال تیرے پاس حکومت ہے، لیکن جانتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے، مجبوراً تجھے خلیفہ ماننے پر فی الحال مجبور ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں چونکہ ان کا تقیہ ہے یہ جنتی ہوں گے، اور تجھے یہ نہیں مانتے ہیں بظاہر صرف قوانین کے اعتبار سے، حکومتی جو قوانین ہیں اس اعتبار سے تجھے فالو کر رہے ہیں. جب یہ بات حاکم شام نے سنی تو بڑا برا لگا کہ مستقیماً کہہ دیا کہ تو بھی جہنمی، تیرے چاہنے والے سب جہنمی ہیں. تو حاکم شام یہ کہنے لگا کہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی دلیل آپ نے کہاں سے پیش کر دی کہ یہ کیسے ہم جہنمی ہو سکتے ہیں اور یہ جو سارے ماننے والے ہیں ہمارے وہ کس طریقے سے جہنمی ہو سکتے ہیں. تو باقاعدہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. میں آپ کی خدمت میں عربی عبارت پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. ارشاد فرماتے ہیں امام حسن کہ جہاں تک ہمارے فضائل کا تعلق ہے
تو میں یہ پسند بھی نہیں کرتا کہ میں تجھ سے اپنا مقابلہ اور اپنا موازنہ کروں، اللہ کیونکہ مقابلہ اس سے کیا جاتا ہے کہ جو ہم پلہ ہو، اللہ اس سے کہ جو کسی طریقے سے برابری رکھتا ہو. سبحان اللہ. بس میں اپنا اور تیرا موازنہ اس ایک جملے کے ذریعے کر رہا ہوں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَرِئَنِي مِنَ الرَّذَائِلِ كَمَا بَرِئَكَ مِنَ الْفَضَائِلِ. یا سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے کہ جس طریقے سے پروردگار نے تجھے فضائل سے خالی کر دیا ہے، اسی طریقے سے مجھے رذائل سے خالی کر دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس کوئی رذیلت، کوئی برائی نظر نہیں آئے گی، اور تیرے پاس کوئی فضیلت اور کوئی برتری نظر نہیں آئے گی. یہ جملہ کہہ کر مولا نے اسے منہ توڑ جواب دیا اور اس انداز سے مناظرے کو مکمل کیا، اور یہ فرمایا کہ تو اور تیری ماں یہ مسلمانوں کا خون کرنے والی، اور تیری ماں تو جگرخوار جناب حمزہ علیہ السلام ہیں، یہ تو سید الشہداء تھے، اور ان کا جگر تیری ماں نے کھایا. تو اس کی اولاد ہے کہ جو اسلام کی دشمنی میں پہلے ہی سے موجود تھے. تو تیرا باپ دشمن اسلام رہا، تیری ماں دشمن اسلام رہی، اور تو نے بھی دشمنی اسلام کا باقاعدہ اظہار کیا ہے. امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اس طریقے سے حاکم شام کو انداز سے بھرپور طریقے سے جواب. یہی انداز امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے. جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی مزاج میں فرق تھا، امام حسن سلو پسند تھے اور امام حسین جنگ پسند تھے. امام حسین علیہ السلام نے بھی حاکم شام کو اسی طریقے سے جواب دیا ہے. ایک مرتبہ حاکم شام جب حجر بن عدی کو شہید کر دیتا ہے ان کے جانثار ساتھیوں کے ساتھ، تو وہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے، امام حسین کا دور ہے، اور امام حسین کے زمانے میں حجر بن عدی کی شہادت ہوتی ہے. شہادت کے باوجود بھی حاکم شام اسی سال حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتا ہے، اور نواسے رسول وہ بھی حج کیا کرتے تھے. اچھا، اس سے بھی اس کا مطلب ظاہر ہو جاتا ہے کہ حج کرنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. منافق بھی آتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو علی سے جنگ کرنے والے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور جو اولاد علی ہیں اوصیاء نبی ہیں وہ بھی آتے ہیں حج کرنے کے لیے. تو حج سے فیصلہ نہیں ہوتا، علی کی محبت سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نفاق. سبحان اللہ. یہ حج کرنے کے لیے پہنچا تو مولا حسین سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ اے حسین، تجھے معلوم ہے ہم نے حجر اور اس کے ساتھیوں کا کیا حال کیا؟ کہ تم نے کیا کیا؟ کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے ان کو قتل کیا، اور دیکھو پھر قتل کرنے کے بعد ہم ہی نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی، کفن بھی کیا اور انہیں دفنا دیا. یہ حاکم شام اپنی سیاست بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم کتنے ہوشیار ہیں کہ ہم ہی نے حجر بن عدی کو شہید بھی کیا ہے، اور ہم ہی پھر ان کی نماز پڑھنے والے بھی. ایسے لوگوں کو بیوقوف بنایا. جب وہ اپنے مکاری اور اپنی ہوشیاری کا اظہار کر رہا تھا تو امام حسین نے بڑا قرار جواب دیا. فرمانے لگے اے حاکم شام، تو نے تو حجر کو شہید کرنے کے بعد غسل و کفن دیا ہے، نماز پڑھی ہے اور پھر دفنایا ہے، لیکن یاد رکھ ہم اگر تیرے چاہنے والوں کو ماریں گے تو نہ غسل دیں گے، نہ کفن دیں گے، نہ دفنائیں گے اور نہ نماز پڑھیں گے. یا اللہ. اور باقاعدہ اس جملے کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بات واضح ہے کہ جو علی اور اولاد علی سے اور نبی کی اولاد سے بلکہ جنگ کرنے والا ہو اور نبی کی اولاد پر سختیاں برتنے والا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ وہ مسلمان رہتا ہے اور نہ اس کے جانے والے مسلمان رہتے ہیں. اس لیے نہ ان کے اوپر نماز جنازہ ہوتی ہے، نہ غسل و کفن ہوتا ہے، نہ دفنایا جاتا ہے. تو یہ چند ایک میں نے آپ کی خدمت میں نمونے پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو دشمن اسلام ہے، جو جانتا ہے کہ اسلام حق کہاں پر ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ دشمنی پر آ رہا ہے، تو پھر بھرپور طریقے سے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے انہیں جوابات دیے. اور مولانا متقیان کبھی اگر ہمارے پاس وقت ہو تو آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ. حاکم شام کا یہ خط باقاعدہ نہج البلاغہ میں اس کا اشارہ ملتا ہے، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے اس بات پہ لکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ علی کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے حکیم اور دانا شخص تھے کہ حاکم شام جیسے عیار اور مکار انسان وہ بھی علی کو گھیر نہ سکا اور پھنسا نہ سکا. اس سے اپنی بات کے دلیل کے طور پر لکھا ہے کہ حاکم شام نے خط لکھا، اور دیکھیے کتنی نازک مسئلے کو چھیڑا ہے حاکم شام نے.
اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے میں ناظرین کے لیے بطور خاص اس بات پر عرض کروں کہ مولا متقیان ہماری نگاہ میں پہلے امام ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، پہلے رہبر ہیں، پہلے ہادی ہیں، پہلے وسیع ہیں، لیکن جو عام مسلمان ہیں ان کی نگاہ میں وہ چوتھے خلیفہ تھے۔ تو بہت سے مولا متقیان کو جب خلیفہ مان رہے تھے تو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، پہلا خلیفہ نہیں مانتے تھے، اس ترتیب کے مطابق مانتے تھے۔ لیکن حاکم شام چالاک تھا، حاکم شام جانتا تھا کہ علی اپنے آپ کو پہلا امام مانتے ہیں، علی اپنے آپ کو وسیع رسول مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اس لیے اس نازک مسئلے کو حاکم شام نے چھیڑا، کہا کہ علی تمہاری کیا بات ہے، تم جس طریقے سے نہ پہلے کو مانتے تھے، نہ دوسرے کو مانتے تھے، نہ تیسرے کو مانتے تھے، اسی طریقے سے تم مجھے بھی نہیں مانتے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارا کام یہ نعوذ باللہ کہ تم اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اللہ اکبر، تم کسی کو نہیں مانتے ہو، بس اپنے آپ کو ایک بڑا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو فضائل کا مجسمہ سمجھتے ہو، اور کسی کو نہیں مانتے ہو، نہ پہلے کو مانتے ہو، نہ دوسرے کو مانتے ہو، نہ تیسرے کو مانتے ہو۔ اگر یہ کہتے ہو کہ پہلے اور دوسرے اور تیسرے غلط تھے تو مجھے جواب میں ثبوت کے طور پر یہ خط کے اندر جواب دو کہ وہ غلط تھے، اور اگر مولا کائنات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ غلط تھے اور لکھ دیتے ہیں، تو بہت سارے جو مولا کو چوتھا خلیفہ مان رہے تھے وہ مولا سے دشمنی کرنا شروع ہو جائیں گے اور مولا کے لشکر سے الگ ہو جائیں گے، جنگ صفین کے اندر، جنگ جمل کے اندر وہ دور ہو جائیں گے مولا سے، کہ ہم تو انہیں سمجھ رہے تھے کہ چوتھے خلیفہ ہیں، یہ تو اپنے آپ کو پہلا امام مان رہے ہیں۔ تو مولا نہیں چاہتے تھے کہ ایسے موقع پر انتشار قائم ہو، تفرقہ قائم ہو، اس لیے اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ اپنے خاص الخاص افراد کے سامنے بار بار اظہار فرماتے رہے، لیکن عمومی جو عوام ہے ان کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سے حاکم شام نے کہا کہ اگر ان کو تم ٹھیک سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو چوتھا خلیفہ انہی کا جانشین مانتے ہو تو یہ لکھ کر دے دو کہ ہاں وہ صحیح تھے، ان کے اوپر درود و سلام ہو، یہ لکھ کے دے دو۔ ابن ابی الحدید معتزلی، دیکھیں اہل سنت عالم دین ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ مولا پہلے دوسرے تیسرے کو مانتے نہیں تھے، اپنی فضیلت کے قائل تھے، اپنی افضلیت کے قائل تھے، اس لیے وہ اہل سنت عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے کہ ایسی صورت میں علی پھنس چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے، میں کیا جواب دوں؟ اگر میں کہوں کہ ہاں میں نہیں مانتا تو پھنس جاتے ہیں کہ سارے مسلمان جدا ہو جائیں گے، اگر یہ کہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں تو جو اصل عقیدہ ہے، جو اصل ایمان ہے اس سے خارج ہو جائیں گے، کیا کریں؟ کیا خوبصورت جواب ہے جو مولا متقیان نے دیا ہے۔ اور میں درخواست کروں گا اپنے نوجوان دوستوں سے نہج البلاغہ کے اس خط نمبر 28 کو ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھیے گا، نامہ نمبر 28 28 نمبر کا یہ خط ہے، لیٹر ہے امام کا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں جو کاؤنٹنگ ہے وہ چاپ مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہے، لیکن میں نے وہ چاپ بتایا ہے کہ جو عام طور پر سبھی کے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے۔ 28 نمبر کا یہ خط ہے جس میں مولانا نے باقاعدہ بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا نے فرمایا، اے حاکم شام، دیکھیں اب نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں انہیں مانتا ہوں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں انہیں نہیں مانتا۔ کیا فرمایا مولانا؟ فرمایا، اے حاکم شام، تیرا کیا واسطہ ہے اس سوال سے کہ میں انہیں مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو اور تیرا خاندان وہ ہے کہ جو اسلام کا ہمیشہ دشمن بنا رہا ہے، اس لیے مجھے یہ معلوم ہے کہ تو خلافت پر جھوٹ اور غلط طریقے سے غاصب ہونا چاہتا ہے، اس لیے نہ میں تجھے مانتا ہوں، نہ تیرے خاندان کو، نہ تیرے باپ اور ماں کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تیرا دین سے واسطہ کیا ہے کہ تو یہ کہے کہ پہلے اور دوسرے اور تیسرے صحیح تھے یا پہلے اور دوسرے تیسرے غلط تھے؟ تیرا اسلام سے واسطہ کیا ہے؟ یہ تو سوال وہ کرے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق بنتا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال تو وہ کرے کہ جو پہلے مسلمان ہو اور پھر آگے سوال کرے۔ میرا اس سوال سے کیا تعلق؟ سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے مولانا نے اپنے آپ کو اس سوال سے بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن پھر سامنے سے دیکھیں مناظرے کے کتنے یہاں پر خوبصورت اصول ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہر چیز کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بے شک کبھی کبھار جواب دینے سے آدمی سیاسی طور پر مشکلات کا بھی شکار ہو سکتا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف سے مولانا نے اسی مناظرے کے اندر ایک اور چیز بھی بیان کی کہ دیکھو اگر دشمن اسلام تمہارے سامنے اس طرح کی کوئی سوالات لے کر آ رہا ہے تو اسے بھرپور طریقے سے جواب دو، دندان شکن جواب دو کہ وہ خاموش ہو جائے۔ مولانا نے فرمایا، ہمارا اور تمہارا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، من النبی ومنکم المکذب، ہمارا خاندان وہ ہے جہاں نبی خدا آئے تھے اور تیرا خاندان وہ ہے کہ جہاں سے نبی خدا کو جھٹلانے والے آئے تھے۔
یا اللہ منا اسداللہ و منکا اسد الاحلاف، ہمارا خاندان وہ ہے کہ جہاں شیر خدا آئے تھے، یعنی جناب حمزہ شیر خدا آئے تھے، اور تیرا خاندان وہ ہے کہ جہاں جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر آئے تھے۔ ابو سفیان کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار، اور ہمارا خاندان وہ ہے کہ جہاں جوانان جنت کے سردار آئے ہیں، اور تیرا خاندان وہ ہے کہ جہاں پیدا ہونے والے بچے جہنم میں جلائے جانے کے لائق ہیں۔ آگے فرمایا ومنا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، اور ہمارا خاندان وہ ہے کہ جہاں پر عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا آئی ہے، میرا خاندان وہ ہے کہ جہاں حمالۃ الحطب ابو لہب کی بیوی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فی کثیر مما لنا وعلیکم، کتنے ہی ایسے فضائل ہیں جو ہمارے حق میں تو ہیں لیکن تیرے پاس موجود نہیں ہیں، بے شک، لہذا تو ہماری کسی طریقے سے برابری نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اور پھر اسی خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ تو اور تیرا خاندان کیا، دوسرے جو مسلمان خاندان ہے وہ بھی ہمارے خاندان کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ مہاجرین اور انصار میں کتنے ہی ایسے تھے کہ جو جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور شہید ہوتے تھے، لیکن کسی کو بھی نبی اکرم نے سید الشہداء کا لقب نہیں دیا، اگر کسی کو دیا ہے تو ہمارے خاندان میں سے جناب حمزہ کو دیا۔ سبحان اللہ۔ کتنے ہی ایسے مسلمان تھے کہ جو جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ قلم ہو جاتے تھے، کٹ جاتے تھے ان کے ہاتھ، لیکن کسی کو بھی طیار کا لقب نہیں ملا، ذوالجناحین کا لقب نہیں ملا، لیکن میرے بھائی جعفر طیار کو طیار کا لقب بھی ملا ہے، ذوالجناحین کا لقب بھی ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مسلمان، عام مسلمان ہمارے خاندان کی اور ہماری برابری نہیں کر سکتے، تو تو جس کا اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو ہماری برابری کیسے کر سکے؟ خوبصورت پیغام، خوبصورت پیغام، خوبصورت بات جس طریقے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور واقعاً وہی حق رکھتے ہیں اس طریقے کے جواب دینے کا، اور کوئی اس قابل ہے بھی نہیں، نہ ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پر جہاں پر جواب سیاسی بھی دینا ہے، اپنی فضائل بھی بیان کرنے ہیں، ہر طریقے سے دونوں پہلو کو انہوں نے سامنے رکھا اور اسی طریقے سے جواب دیا۔ کیونکہ نارملی اگر ان باتوں کو دیکھا جائے، جیسے کہ آپ نے مناظرات کے بارے میں بیان فرمایا اور کافر کے بارے میں بیان فرمایا، اس طریقے کے آج کل کے عام حالات دیکھیں اور لوگ اس مطلب کو اگر سمجھ جائیں تو کتنے مسئلے مسائل ہی حل ہو جائیں، اگر صرف اور صرف ایک لفظ یہ کافر کا ہی مطلب سمجھ جائیں کہ اسلام کے دائرہ کتنا ہے اور کیسے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا انسان اگر یہ پہلو سامنے نہ رکھے۔ جی بالکل، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت خوبصورت باتیں ناظرین کے سامنے رکھی، اور یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان تمام مناظروں سے کچھ نہ کچھ لازمی سیکھیں گے۔ ہم بس ایک بات آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ ہم اگر ان تمام مناظروں کو یکجا کریں تو خلاصہ ہمارے لیے کیا نکلتا ہے؟ جی، اس کا خلاصہ اگر ہم بہت مختصراً عرض کرنا چاہیں تو یہی ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس مرحلے کا مخاطب ہمارے سامنے موجود ہے۔ مناظرے کے اندر اپنے مخاطب کو پہچاننا بہت ضروری ہے، ہمارے مد مقابل کون شخص آیا ہے۔ کچھ افراد ہوتے ہیں جو بڑے سادہ ہوتے ہیں، جنہیں نہیں معلوم ہوتا کہ دین کی صحیح تعلیمات کیا ہے، جو پٹی انہیں پڑھائی گئی ہے، جو ان کے بزرگوں نے سکھایا ہے وہ سیکھ کر آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار بد کلامی ہمارے سامنے کرتے ہیں اور ناسزا یا دشنام بک دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو پہچاننا چاہیے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیوں بنا ہے ایسا، کیا اس نے خود ہی اپنا مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنایا ہے جس طریقے سے حاکم شام اور اس طرح سے یزید جیسے افراد تھے جو خود غرق ہو چکے تھے گمراہی کے اندر، یا نہیں اس کے استاد، اس کے مولوی، اس کے بڑوں نے اس کا دماغ اس طریقے سے بنا دیا ہے جس طریقے سے شامی کا دماغ بنا ہوا تھا، اور پھر وہ دشمنی میں آ کر گالیاں بک رہا تھا نعوذ باللہ۔ تو پھر اس کا مائنڈ سیٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں نہیں، شیعہ کوئی دشمن دین اسلام کا نام نہیں ہے، شیعہ مکتب اہل بیت کا نام ہے، اہل بیت کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، مولا متقیان کی شان قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، مولا متقیان سے زیادہ فضیلت رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ہم انہی ائمہ کو مانتے ہیں کہ جن کا تذکرہ نبی اکرم نے اپنے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے،
چاہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہو، امام محمد باقر علیہ السلام ہو، امام زین العابدین علیہ السلام ہو، امام حسین ہو، امام حسن ہو، امام علی علیہ السلام ہو، یا باقی ائمہ ہو. تو مخاطب کو سمجھنا اور مخاطب شناسی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کون شخص موجود ہے. ایک اور چھوٹی سی بات اگر موقع ہو تو ہم عرض کرتے ہیں بالکل کہ وہ بھی نہج البلاغہ کے اندر ہی موجود ہے، اور خطبہ نمبر 128 ظاہراً بلکہ 162 خطبہ نمبر 162 کے اندر مولا متقیان کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے جو سوال حاکم شام نے کیا تھا، لیکن حاکم شام جانتا تھا کہ اس کا جواب کیا دیں گے علی، یا یس کہیں گے یا نو کہیں گے. مولا کو پھنسانا چاہتا تھا، لیکن ایک اور شخص جو سادہ لوہی کے اندر آ کر، یعنی خود امام کا چاہنے والا ہے لیکن اس کے لیے بات کلیئر نہیں ہے، اس لیے وہ آ کر پوچھنا چاہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کیا پہلے دوسرے کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. اور یہ خطبہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، خطبہ نمبر 162. مولا دیکھتے ہیں کہ بھی حالات وہ ہیں کہ ہم جنگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جنگ جمل کا مارکا ہے اور جنگ ابھی شروع ہونے والی ہے. یہ صاحب آ کر ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ پہلے اور دوسرے کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. اب اگر مولا باقاعدہ اپنا نظریہ بیان کریں گے تو پھر بہت سارے لوگ جو مولا کے ساتھ لشکر میں شریک ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کا، وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو چوتھا خلیفہ مان کر آئے تھے، آپ تو پہلے دوسرے تیسرے کو مانتے نہیں ہیں، اب ہم آپ کو بھی نہیں مانیں گے، ہم آپ سے دور ہو رہے ہیں. لہٰذا مولا نے وہاں پر بھی حالات کو دیکھ کر، مخاطبین کو دیکھ کر ویسا جواب دیا. بڑا خوبصورت انداز ہے اور واقعی یہ جملہ پڑھنے کے قابل ہے. جیسے مولا نے سوال سنا، سوال کیا ہے، کیف دفعکم عن مقامکم وانتم احق بہ. یہ بتائیے علی اولاد اہل بیت کرام، یہ بتائیے، چونکہ مولا حسن امام حسین سب موجود ہیں، کہ یہ بتائیے کہ آپ اہل بیت کو کیوں لوگوں نے آپ کا حق نہیں دیا جبکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار تھے، آپ کو حکومت کیوں نہیں ملی؟ امام نے فرمایا، یا اخا بنی اسد، اے بنی اسد کے میرے بھائی. سب سے پہلا یہ جملہ استعمال کیا. پھر آگے فرمایا، انکا لقلق الوضین، اے میرے بھائی تم نے بڑی عجیب بات کہی ہے جو ایسے موقع کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وترسل فی غیر صدد، اور تم نے جو سوال کیا ہے وہ اس مقام کے لیے نہیں ہے. وَلَكَ بَعْدَ زَمَامَةِ السَّحْرِ وَحَقِّ الْمَسْأَلَةِ، لیکن کیا خوبصورت بات کی مولا نے فرمایا، لیکن چونکہ تو نے سوال کیا ہے لہٰذا میری گردن پر تو حق رکھتا ہے کہ مجھ سے جواب سنے، اس لیے میں تجھے جواب بھی دوں گا. اور دوسرا حق تیرا میری گردن پر یہ بھی ہے کہ کیونکہ تیری مجھ سے رشتہ داری ہوتی ہے، گرچہ بہت قریبی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن امام نے صلہ رحمی کا وہ جو دائرہ وسیع ہوتا ہے اس کے اندر شامل کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ تو میرے بیٹوں کی طرح ہے، تو میرے داماد کی طرح ہے، تو میرے بچوں کی طرح ہے، کیونکہ تو نے مجھ سے سوال کیا ہے لہٰذا میں تجھے جواب بھی دوں گا. تو جواب یہ ہے کہ اتنا یاد رکھ، ہم اور ہمارا خاندان سب سے زیادہ قریب تھا رسول اللہ کے، ہم سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے تھے، لیکن جب رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی تو ایک قوم نے لالچ سے کام لیا اور رسول اللہ کی خلافت پر قبضہ کر لیا، اور دوسری قوم نے خاموشی اختیار کی اور وہ گھروں میں جا کر بیٹھ گئے. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں، والحکم اللہ والمعود الیہ القیامہ، لیکن ان کے بارے میں حکم دینے والی ذات پروردگار کی ہوگی جو قیامت میں فیصلہ کرے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. نہ پہلے کا نام لیا، نہ دوسرے کا نام لیا، نہ تیسرے کا نام لیا، کسی کا نام نہیں لیا. مولانا نے ایک اصول بیان کر دیا، اس اصول کے مطابق وہ زیادہ سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ پہلے والوں کا ٹھکانہ کہاں پر ہے اور جو صحیح ہوتے ہیں افراد ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت باتیں اور خوبصورت طریقے سے آپ نے حیدر ٹی وی کے ناظرین کے سامنے رکھی، اور یقیناً ان تمام مناظروں کو، ان تمام باتوں کو وہ سن کر انہوں نے تجزیہ کیا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کو عملی زندگی میں اس کو جامہ پہنانے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی ضرورت ہے. اور سامنے جب مد مقابل کوئی شخص، علمی شخص آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس پیغام کو ناظرین کے پیش نظر کیا. اور یہاں پر ہی ہم
اجازت چاہیں گے، سب سے پہلے تو ہم آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کریں گے حیدر ٹی وی کی طرف سے اور حیدر ٹی وی کے ناظرین کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تاریخی مناظرات کا جو موضوع چل رہا ہے اس میں اپنے نظریات کا اپنے نظری کا خیال کیا اور مناظرات کو پیش کیا. بہت شکریہ قبلہ آپ کا.